ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سامعین محترم، مولد شریف کی اس محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. خوش الحان نعت خوانوں نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز کلام سنا کر میں نے بڑا محسوس کیا. ایک نورانی اور روحانی فضا پیدا ہوئی. یہ ذکر پاک کی برکت ہے، یہ ذکر پاک کی تاثیر ہے. ذکر پاک کی تاثیر ہی کے حوالے سے میں آپ سے کچھ گزارشات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے جو آیا کریمہ کا جز پڑھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی جو آپ کے تمام اسماء مبارکہ میں سب سے زیادہ جس کا ورد کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس نام سے آپ شہرت ہے، یہ نام ہے محمد. 4 مرتبہ قرآن مقدس میں اس میں گرامی آیا. احمد 1 بار، محمد 4 بار. اب یہ نام کی تفسیر، اس کا مفہوم یہ میں عرض کروں گا. اس کے بعد میں اس کی برکات اور تاثیروں کی طرف آ جاؤں گا. یہ لفظ، یہ کلمہ محمد، اس کا مادہ حامیم دال، اس کا مادہ ہے. تو یہ عربی گرامر میں، صرف میں یہ باب تفعیل سے آتا ہے. محمد اسم مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. تو علم صرف کی روشنی میں اہل علم نے اس کا جو مفہوم بتایا وہ یہ ہے کہ محمد کون؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد. یعنی محمد وہ جس کی تعریف کے بعد تعریف ہے، تعریف بالائے تعریف ہے. یعنی جس کا ذکر، جس کے محامد کا بیان ختم ہونے میں نہیں آتا. جتنے بھی فضائل بیان کرو، بیان کرنے والے تھک جائیں گے، الفاظ ساتھ چھوڑ دیں گے، پیرایہ بیان ہو جائے گا. سرکار کے محامد کا بیان ختم نہ ہوگا.
پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی اسماء بتائے، ان کے بعض کے معانی پر ہم غور کرتے ہیں تو ہر نبی کا نام ایک وصف کو بیان کرتا ہے۔ آدم گندمی رنگت والا، نوح بہت گریہ کرنے والا، بہت رونے والا، اللہ کی محبت میں اللہ کے ڈر سے بہت رونے والا۔ ابراہیم اب رحیم، مہربان باپ، اب عربی میں دوسری یہاں سے لکھا جاتا ہے حسبی اب رحیم۔ اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے جب دعا کرتے کہتے اسمع یا عیل کا معنی ہے اللہ، سن اے اللہ، سن اے اللہ، اسماعیل اسماعیل، اللہ سن، اللہ سن کہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اسماعیل۔ یعقوب، دو بھائی جڑواں پیدا ہوئے، حضرت عیس، حضرت یعقوب۔ پہلے وہ پیدا ہوئے پھر یہ پیدا ہوئے، عقب میں آنے والا، یعقوب پیچھے آنے والا۔ جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، جب ان کا حسن ان کی والدہ کریمہ نے دیکھا، وہ اتنا بھایا کہ سب لبوں سے نکلا یوسف۔ ان کی سریانی زبان میں مانا یہ کہ میرا اللہ مجھے اور بھی ایسا بھی ایسا گا۔ یوسف کا بڑا اور منہ صاف، پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ گوری رنگت والا جس کی رنگت میں سرخی کا غلبہ۔ الغرض ہر نبی کا نام ایک ایک وصف کو بیان کرتا ہے، اور جب ہم سرکار کی اس میں گرامی پہ غور کرتے ہیں کہ محمد تعریفوں والا، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا ظاہری حسن و جمال بھی قابل تعریف ہے، اس کے باطنی کمالات بھی قابل تعریف ہے، اس کا بولنا بھی دلکش ہے، اس کا چپ ہونا بھی سراپا جمال ہے، ہر ادا قابل تعریف ہے۔ اس لیے نام ایسا دیا جو کسی ایک وصف پہ دلالت نہیں کرتا، اجمالاً بتا رہا ہے محمد وہ جس کی ہر بات قابل تعریف ہے، جس کا ہر قول قابل تعریف ہے، جس کا ہر عمل قابل تعریف ہے، جس کی ہر ادا قابل تعریف ہے۔ نام ایسا دیا کہ تعریفوں کے بغیر لیا ہی نہیں جاتا، اور یہی سبب تھا کہ مشرکین مکہ، عرب تو تھے، زبان تو ان کو آتی تھی، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ محمد یہ عیب ہے، نعوذ باللہ، یہ محمد میں یہ نقص ہے، یہ بات سجتی نہیں ہے کہ ہم ادھر کہیں تعریفوں والا اور ساتھ برائی بیان کریں۔ تو نام بدل لیتے ہیں، انہوں نے بدل کے مزمم کہنا شروع کیا، مزمم کہہ کے برائی بیان کرتے ہیں۔ جب یہ بات سرور کائنات تک آئی تو آپ نے فرمایا یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ۔ گالیاں دیتے ہیں تو کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں،
وہ لعنت کرتے ہیں تو کسی مذمم پہ لعنت کرتے ہیں کہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ نے نام ایسا دیا کہ برائی تار و تشریح کو دور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نام لیا وصف رسالت کے ساتھ، اور ایک اور ادب جو قرآن پاک میں غور فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا نوح بسلام منا یا ابراہیم آئذا ہاذا یا موسیٰ یا زکریا یا یحییٰ یا عیسیٰ۔ اللہ نام لے کے خطاب کرتا ہے کہ پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا، کہ جب بھی بات کرتا ہے تو اپنے حبیب کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نام کا ورد، اس کی برکات، وہ حدیث قدسی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ لے کر ہم تک یہ بات پہنچائی کہ رب قدوس و قدوس فرماتا ہے کہ لا معذب وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی لا اعذب احدا مسمى باسمك في النار۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جس کا نام اے حبیب تیرے نام پہ ہوگا اسے میں دوزخ میں نہ جلاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، یا علی، علماء سنت زندہ باد۔ اب اس نام کی برکات ہر دور میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا اور بہت وسیع موضوع ہے۔ میں ایسی باتوں کی طرف آ رہا ہوں جو آپ کے لیے دلچسپی ہو اور جن کو آپ اپنے فائدے کے لیے اپنے عمل میں لا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد صحیحہ کا بھی بیان ہوتا چلا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، اس کی برکات، کہ سب سے بڑی برکت اس نام کی کہ جب کوئی یہ نام اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وہ دل سے مانتے ہوئے جب محمد رسول اللہ کہتا ہے، اس کا سارا سال کا کفر ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ جو دلائل شریف میں وارد ہے اور مسجد نبوی شریف میں دیوار قبلہ پہ لکھے ہوئے، ان اسماء مبارکہ کا ورد اولیاء کے وظیفوں میں شامل ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک روایت یہاں پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، عمل الیوم واللیلہ، امام نسائی جو سیاستہ کے محدث ہیں، سیاستہ میں ان کی نسائی شریف داخل ہے، تو اس میں یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا،
اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادعو اللہ تعالی ان یعافینی، یا رسول اللہ میں اپنے نابینا پن کی وجہ سے بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں، مشکلات ہے میرے لیے، دعا فرمائے اللہ مجھے عافیت عطا کرے کہ اللہ مجھے بینائی عطا کرے۔ حضور نے فرمایا ان شئت دعوت وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، چاہو تو میں دعا کر دوں تمہیں بینائی مل جائے، اور چاہو تو صبر کرو اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول آپ دعا فرمائیں میں بینائی چاہتا ہوں۔ فَأَمَرَهُ أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذه الدعاء، جاؤ اچھی طرح وضو کرو اور پھر یہ دعا کرو۔ اس میں روایات میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا بھی حکم ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھو، یہ نماز حاجت ہے۔ اس میں بہت سے روایات ہیں، میں ایک روایت یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی اللہ ان یقضی حاجتی اللہم فشفع فیا وشفعنی فی نفسی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری جناب میں تیرے حبیب کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اے میرے آقا یا محمد انی توجہ بک الی اللہ، میں اپنی اس حاجت میں آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں التجا پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اے اللہ حضور کی شفاعت میرے حق میں اور میری اپنی دعا میرے حق میں قبول فرما اور مجھے بینائی دلائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھ لیں یہ دعا حضور نے خود سکھائی، دعا کے اندر یا محمد کا کلمہ رسول اللہ نے داخل فرمایا۔ سبحان یہ راوی فرماتے ہیں فانطلقا، وہ نابینا گیا، فتوضا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس نے یہ دعا پڑھی، فراجع وقد کشف له عن بصره، نماز پڑھ کے دعا پڑھ کے آیا، اب وہ بینا ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ نے بینائی عطا فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت، حضور کی بتائی ہوئی نماز اور آپ کی عطا کردہ دعا کی یہ برکت۔ اب آپ گرامی ابن ماجہ شریف سے میں نے بھی ایک تصویر بنائی ابن ماجہ سے۔ ابن ماجہ بھی وہ سیاستہ میں داخل ہے، اس میں یہ جو روایت ہے میں یہاں سے پیش کرتا ہوں۔
ابو سلم ہیروی محدث ہے. قال حدثنا علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفت القلب وقول باللسان وعمل بالارکان. اس میں ابو سلم محدث حدیث کس سے سن کے بیان کر رہے ہیں؟ اپنی پوری سند بیان کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں امام علی رضا نے اپنے والد حضرت موسیٰ سے، موسیٰ کاظم، انہوں نے اپنے والد حضرت جعفر الصادق سے، انہوں نے اپنے والد حضرت محمد باقر سے، انہوں نے اپنے والد امام علی ابن حسین زین العابدین سے، امام زین العابدین نے اپنے والد شہید کربلا سرکار حسین بن علی سے، سرکار حسین بن علی نے روایت کی اپنے والد علی ابن ابی طالب سے. انہوں نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام ابن ماجہ سیاستہ میں ان کی کتاب داخل ہے. وہ یہ حدیث پاک، یہ پوری سند حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں قال ابو سلم لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرا. یہ جو اسماء مبارکہ ہیں اہل بیت اطہار کے، ان ناموں کا اگر ورد کر کے دم کیا جائے مجنون کو وہ اچھا ہو جائے. جن پڑھے ہو یہ نام پڑھ کے دم کیا جائے جنات کی مباس بلا سے نجات مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یہ ان اللہ کے مقبولوں اور محبوبوں اور رسول اللہ کے پیاروں کے اسماء مبارکہ میں یہ تاثیریں رکھی گئی. یہ میں نے آواز سے کتاب منگوائی، یہ اصحاب بدر کے اسماء مبارکہ ان کا ایک تذکرہ ہے. اسماء اصحاب بدر 313 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید ہوئے، میں سے 14 شہید ہوئے. یا اصحاب بدر ان کے اسماء مبارکہ جو بخاری میں آئے ہیں، بخاری میں پوری فہرست آئی ہوئی ہے. تو محدثین نے فرمایا ہے کوئی بھی مشکل ہو کسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہو، اصحاب بدر کے ان ناموں کا ورد کر کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان ناموں کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا، یہ عزت عطا فرمائی ہے. یہ فتاوی افریقہ، اس میں ایک مقام پر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. سوال یہ تھا کہ اگر امام مسجد تعویذ لکھتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ یہ تھا سوال. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ذرا سے سوال کے جواب میں جو علم کا ایک دریا جاری کیا ہے، کیا کیا باتیں لکھی ہیں، بڑی ایمان افروز باتیں لکھی ہیں. فرمایا ایک حوالہ دے کے یہی کتاب امام نسائی کے اول یوم واللیلہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذا کنت بوادٍ تخاف فی السباع فقل اعوذ بدانیال وبالجب من شر الاسد. حضرت دانیال پیغمبر علیہ السلام
جو ان کے دور کا بادشاہ تھا، اس کو کسی نجومی نے کہا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا، تو وہ بچوں کو قتل کراتا تھا۔ جب دانیال پیدا ہوئے آثار دیکھے گئے، یہ لگتا ہے کہ یہ وہ شانوں والا ہے جس سے اس بادشاہ کی بادشاہی کو خطرہ ہے، تو والدہ سے چھین کر شیروں کے آگے پھینکا۔ شیروں نے دانیال کے جسم کو چورنا شروع کر دیا، بڑے ہوئے۔ اب وہ اس کا بادشاہ کا ڈر پڑتا رہا، اس کے دل پر ہیبت تو تاری تھی وہ بڑھتی رہی۔ یہ لڑکا یہ جو باپ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھے تباہ نہ کر دے، تو اس نے ایک کنویں میں شیروں کو چھوڑا اور اس میں دانیال علیہ السلام کو گرفتار کروا کے اس کنویں میں شیروں کے آگے ڈال دیا۔ اب دوسری مرتبہ یہی مذہب مظاہرہ سامنے آتا ہے، اب وہی شیر جھک کر جناب دانیال اسلام کے پاؤں چاٹنے لگے۔ یہ مشہور واقعہ ہے اور اس کو سارے مانتے ہیں۔ اب امام دمیری حیات الحیوان انہوں نے لکھی ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی جنگل سے گزر ہو، درندوں کا ڈر ہو، تو یہی دعا پڑھو، یہی کہو کہ اللہم انی اعوذ بدانیال بالجب من شر الاسد۔ پھر جنگل کیسا ہی کیوں نہ ہو، کوئی درندہ پاس نہیں آنے پاتے۔ واہ اللہ نے ان محبوبوں کے ناموں کو یہ عزت عطا فرمائی۔ اس میں اور بھی انہوں نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا دیا ہوا ورد، تو سانپ کو جب سوار کیا کشتی میں لوگ ڈرے، تو نہ تم پڑھ لو سلام علی نوح فی العالمین، تمہیں سانپ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج تک اس پر عمل ہے۔ علماء مشائخ یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کہیں آپ کو ایسا ڈر لگے کہ کوئی زہریلا کیڑا مجھے نقصان نہ پہنچائے، یہ ورد کرو سلام علی نوح فی العالمین، کوئی زہریلا جانور نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بات یہاں لکھی ہے۔ امام ابو بکر احمد بن علی بن سعید حافظ الحدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار ہونے لگا، بخار سے شفا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے میری طرف یہ لکھ کر بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و باللہ و محمد الرسول اللہ، یا نارو کونی بردم و سلاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا عطا فرمائی۔ اور ایک اور حدیث پاک جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں بزرگوں کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا تھا۔
ایک مقام پہ دیکھا کہ ایک ہرنی وہ جنم کی کیفیت سے گزر رہی ہے، زچگی کی کیفیت سے گزر رہی ہے، جنم ہو نہیں رہا اور وہ درد سے بلبلا رہی ہے اور تڑپ رہی ہے۔ دونوں نبیوں کو اس پر بڑا رحم آیا، ترس کھایا اور اس کے پاس کھڑے ہو کر یہ کلمات ارشاد فرمائے، یہ کلمات بولے کہ حنت والدت مریم ومریم والدت عیسیٰ الارض تدعوک ایھا المولود اخرج ایھا المولود بقدرت اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مریم کو جنم دیا، اس جنم کا ذکر بھی قرآن میں، ومریم والدت عیسیٰ، مریم نے عیسیٰ کو جنم دیا، اس میلاد کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ الارض تدعوک ایھا المولود، اے پیدا ہونے والے تجھے زمین بلا رہی ہے، اخرج ایھا المولود بقدرت اللہ تعالی، اللہ کی قدرت سے پیدا ہونے والے تو پیدا ہو جا۔ جب یہ کلمات بولے ہرنی نے بچے کو جنم دے دیا، اللہ نے اس کو اس تکلیف سے خلاصی عطا فرما دی۔ اس غرض کے تحت، اس مقصد کے ساتھ یہ تعویذ اب بھی دیا جاتا ہے۔ اس کی تاثیریں بحمد اللہ ظاہر ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کئی کیا سنا سکتا ہوں، لیکن پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اپنے دعوے کر رہا ہے، اس لیے میں ایسی باتیں بتاتا نہیں۔ دیکھو ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے نقابے کی رہنمائی ہے جو انہوں نے بتاؤ لکھ کے دے دیتے ہیں۔ اللہ کس پہ فضل فرمانا چاہے اپنے حبیب کے صدقے فضل فرما دیتا ہے۔ حضرت الامام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں 7 شخصیات، 7 فقہاء تھے مدینہ میں، فقیہ عالم تھے، فقہائے مدینہ۔ مدینہ طیبہ کے 7 فقہائے کرام کے اسماء طیبہ اگر کسی پرچے پر لکھ کر یہ غلے میں گندم جو وغیرہ جو غلہ ہے اس میں رکھ دیا جائے، جب تک وہ پرچہ موجود رہے گا اس غلے کو گھن نہیں لگے گا۔ اس کو آگے اسماء لکھے عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید بن بکر، حسن، خارجہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور فرماتے ہیں کہ ان اسماءهم اذا كتبت علقت على الراس اور ذکرت علی عدالت الصداع، یہ نام لکھ کر باندھے جائیں یا پڑھ کر دم کیا جائے، سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب گرامی، وقت بہت سارا ہو گیا، میں کوئی ایک آدھ بات آپ کو سنا کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ اصحاب کہف کے اسماء، یہ سورہ کہف 15 اور 16 پارے کے اندر ہے، جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے۔ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے خاص نور عطا کیا جاتا ہے، اور جو اس کی پہلی 10 آیتیں ہر رات میں پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے
محفوظ و معمول رہے گا۔ اصحاب کہف، ان کے نام، یہ مفسرین نے وہ نام بتائے، تفسیروں میں یہ لکھا ہے، میں نے حضرت صدر الفاظ رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ کنز الایمان شریف پر وہاں سے وہ تصویر لی اور جس کتاب کا حوالہ دیا ہے تفسیر جمل کا بھی میرے پاس ہے، وہ جلالین کا حاشیہ ہے تفسیر جمل 4 جلد میں، وہ میرے پاس ہے، اس کا حوالہ کہ اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتے کا نام، 7 نام ان اولیاء کے، 8واں نام ان کے کتے کا نام کتمیر ہے، وہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصْلِ، ان سے محبت کرنے والا کتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ جدا نہیں ہوا، اللہ نے قرآن میں بھی اس کو جدا نہیں کیا، تو پھر اہل اللہ نے تعویذات بھی اس کے نام کو الگ نہیں کیا، جب تعویذ دیتے ہیں 7 نام اولیاء کے لکھتے ہیں، اصحاب کہف کے 8واں نام ان کے کتے کا لکھتے ہیں۔ اب وہ تاثیریں، وہ برکتیں کیا کیا ہے، لکھا ہے کہ یہ اسماء لکھ کر دروازے پر لگا دی جائے تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمائے پر رکھ دیے جائے تو چوری نہیں جاتا ہے، کشتی جہاز میں پاس ہو تو اس کی برکت سے جہاز غرق نہیں ہوتا ہے، اور کوئی گم ہو جائے بھاگ جائے ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، آگ لگی ہو کہیں کپڑے پر لکھ کر وہ اس کے اندر آگ میں پھینکا جائے آگ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے پر، باری کے مخاط پر، درد سر پر، ام الصبیان پر، ایسی بیماریوں پر یہ لکھ کر باندھا جائے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، خشکی اور تری کے سفر پہ جائیں یہ نام ساتھ لکھ کے لے جائیں، خیریت کے ساتھ اللہ تعالیٰ واپسی نصیب کرے۔ یہ نام اللہ والوں کے، انبیاء کے چاہنے والوں کے، انبیاء کے غلاموں کے، اولیاء کے نام ہیں کہ ان ناموں میں یہ تاثیر ہے، جب ان کے ناموں میں تاثیر ہے تو محمد الرسول اللہ کی تاثیر اور برکتوں کا کیا کہنا۔ میں بیان ختم کر رہا ہوں، اے صلی اللہ نام ہے کیا نام محمد، اے صلی اللہ نام ہے کیا نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی کو بھی دیتا ہے بنا نام محمد، سبحان اللہ۔ طوفان سے وہی پار ہوئی نوح کی کشتی، جب نوح نے کشتی پہ لکھا نام محمد، تھے جن و شیاطین جو سلیمان کے مسخر، تھا ان کی انگوٹھی پہ خدا نام محمد۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ ہے، اگر نام محمد را نیاز دے شفیع آدم، آدم اس نام کو شفیع نہ بنا دے، اگر نام محمد را نیاز دے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و شوقت، نہ عیسیٰ آن مسیح آدم، نہ موسیٰ آن ید بیضا۔
انبیاء کو بھی اللہ نے برکتیں عطا فرمائی. مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث عقیدت بڑا ہی ایمان افروز چند مصرے میں ان سے پیش کر کے بس ختم کر رہا. وہ مضمون ایسے بیان کرتے ہیں. آج ہی میں نے وہ اسٹیٹس لگایا تھا امیر خسرو کی غزل کا کہ آج خوب احمد دارد تنہا داری. اسی پر مولانا بشیر نے ایک مصرے کی تضمین کی. کہ حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا, ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا غش تاری. حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیضا پایا, نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم کہتے ہیں مردے کو مردہ زندہ ہو جاتا ہے کہ کم کہا جس کو حیات اس میں ہوئی ہے ساری سرایت کر دیا. حضرت عیسیٰ نے خدا سے ید رحمت پایا, کن کہا جس کو حیات اس میں ہوئی ہے ساری. سامنے آئی جو تصویر محمد میرے, خوبیاں اس میں نظر آئی ہے مجھ کو ساری. کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہمارند تو تنہا داری. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے کمالات سب کے کمالات حضور میں, جس میں جو کمال ہے وہ حضور کا دیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے غلاموں میں زندہ رکھے, حضور کی غلامی میں زندہ رکھے, حضور کی غلامی میں ہماری موت ہو, اور میدان محشر حضور کے غلاموں میں ہمارا حشر. آخر دعوانا الحمدللہ.